السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق میں موجود ہیں۔ ہمارے عرف میں اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاح حدیث میں کوئی نہیں ہے، یہ اصطلاح حدیث میں کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی جمعہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سید الایام قرار دیا۔ مدینۃ المنورہ میں تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں لکھا ہے، جب ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں کی رپورٹ دینی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں دو بڑی جماعتیں، یہودی اور عیسائی۔ تو یہودی ہفتے والے دن اپنا مرکزی اجتماع کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے، اور پھر وہ اپنی پاور شو کرتے ہیں۔ جس طرح انتخابات ہوں گے تو سارے اپنی اپنی پاور شو کریں گے۔ تو اتوار والے دن پاور شو کرتے ہیں عیسائی، وہ اپنا اجتماع کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر، جمعہ والے دن آپ اپنا اجتماع کریں اور خطبہ ارشاد فرمائیں، اور خطبے کے بعد 2 رکعت آپ نے نماز پڑھا دینی۔ تو پہلا جمعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ میں پڑھایا۔ اگلے جمعہ سے پہلے حضور تشریف لے گئے۔ آپ کا پہلا قیام مسجد قباء شریف میں ہوا، اور پھر اس کے بعد جمعہ والے دن صبح آپ مسجد قباء سے مسجد نبوی شریف کی طرف، جو آج وہاں پہ مسجد ہے، وہاں جانے کے ارادے سے نکلے۔ تو بنو سلمہ کی بستی کے قریب، سلیم یا سلمہ کی بستی کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا دوپہر کا، تو آپ نے وہاں خود جمعہ پڑھایا، اور وہاں پھر آج مسجد جمعہ موجود ہے، وہاں آپ نے پہلا جمعہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ میں جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی تو پھر آپ نے باقی جمعے وہاں پہ پڑھا۔ جمعہ کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ جب ہم مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں نا، تو جمعے میں ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے جو آپ کے ذمے پہ ہے۔ نمبر 1 کہ آپ تا زندگی یہ یاد رکھیں، جمعہ اہتمام سے پڑھا کر۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 7054 نمبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، کس لیے؟ بات سنانے کے لیے، تاکہ میں توجہ سے بات سنوں۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے والے دن پیدا کیا، پہاڑ اتوار والے دن پیدا کیا، درخت پیر والے دن پیدا کیا، جڑی بوٹیاں منگل والے دن پیدا کی، نور کی ساری مخلوقات اللہ نے بدھ والے دن پیدا کی، جمعرات والے دن چوپائے پیدا کیے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے والے دن پیدا کیا۔ پھر ایک اور خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو جمعہ کا دن دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی ہے تو کوئی دن ہمیں دیا جائے۔ اس نبی علیہ السلام کو کہا کہ جمعہ کا دن لے لو۔ انہوں نے کہا اپنی قوم سے جمعہ آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، جمعہ نہیں چاہیے، جمعہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، تو ہفتہ دے دیا انہوں۔ عیسائی آئے تو فرمایا عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جمعہ کا دن دیا، انہوں نے اتوار پسند کی۔ پھر فرمایا جب ہماری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ دیا، ہم نے جمعہ ہی کو پسند فرمایا۔ جب اللہ کی پسند کو پسند فرما لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ خوشخبری سنائی، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ پیغام سنا دیں، اللہ نے امت محمدی کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن فرما دیا۔ عید کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو خوشی والا دن بنا دیا۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، اس کی عبادت کرو، لوگوں سے ملو، غریبوں کی مدد کرو، بے سہارا لوگوں کے سہارے بنو۔
تاکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم پر اپنی نگاہ رحمت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب دنوں سے بڑا دن، بڑا مراد وقت کے اعتبار سے نہیں، قرب کے اعتبار سے، کس کے اعتبار؟ قرب کے اعتبار سے سب سے بڑا دن کون سا بنایا؟ عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن کو سب دنوں سے بڑا دن بنایا، فرمایا وہ جمعہ کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ اور پھر اس دن کی کتنی ہی عظمت ہو کہ جمعہ یوم عرفہ میں آ جائے، جمعہ یوم عرفہ میں آ جائے، یعنی حج کا دن جمعے والے دن میں آ جائے، تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے دوہرا انعام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب جمعہ والا دن آئے نا تو یہ یاد رکھنا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ عرض کی حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا سب دنوں میں سب سے افضل۔ نمبر 2 فرمایا فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی، وقبض، اور اسی میں ان کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، وفیہ نفخۃ، اسی میں قیامت کا نفخہ پھونکا جائے گا، اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دوبارہ دنیا کو ختم کر کے نئے سرے سے دوبارہ اٹھائے گا۔ تو فرمایا میں اپنے امتیوں کو نصیحت کرتا ہوں، فَأَكْثَرُ عَلَيَّ مِن صَلَاتِ فِيهِ صَلَاتُكُمْ مَعْرُودَةٌ، کہ اس جمعہ میں تم کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ نے فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ تمہارے درود مجھے پہنچتے ہیں، وقد ارمتا، مٹی کے ذروں کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن حضور آپ فرما رہے ہیں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، آپ وصال فرما جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل جائے گا تو بھی سنیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا سنو کہنے والے سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم درود پڑھو گے نا تو وہ مجھے پہنچا دیا جائے، وہ مجھے اللہ ہوا۔ پھر ایک حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بیان فرمایا، راوی ہیں اس کے ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے مختلف لفظوں کے ساتھ، لیکن موضوع سب کا ایک ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعہ سے بڑھ کر کوئی بہترین دن مسلمان پر طلوع نہیں ہوتا، خلق آدم فیہ اہبط فیہ طبت علیہ وفیہ تقوم الساعہ وفیہ ماتا۔ فرمایا جمعہ کے دن میں سب سے بڑی بات عظمت کی یہ ہے کہ آدم اسی میں پیدا ہوئے، اسی میں جنت سے اتارے گئے، اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن میں اللہ قیامت برپا فرمائے گا۔ یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُسِيخَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ حَيْنَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسِ۔ فرمایا جب جمعہ کا دن طلوع ہوتا ہے تو تمام چرند پرند جانور، چوپائے، کیڑے مکوڑے، زمین پہ رینگنے والے، زمین کے اوپر اڑنے والے اور زمین کے اندر پانی میں تیرنے والے، سبوں کی سانسیں خشک ہوتی، کیفیت ان کی خراب ہوتی۔ عرض کی حضور اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کیونکہ جمعہ کا دن آ گیا نا، انہیں بھی پتہ ہے کہ جمعہ میں قیامت آتی ہے، تو وہ اس خیال سے کہ شاید یہ جمعہ قیامت والا نہ ہو ان کی سانسیں رک جاتی۔ الا الجن والانس، اگر کوئی بے خبر ہے تو وہ جن اور انسان، اس کو نہیں پتا کہ جمعہ ہے، اس کو نہیں پتا، وہ کہتا کوئی نہیں، اٹھ کے پڑھ لی لینی نماز۔ فرمایا ہر مخلوق اس میں پریشان ہوتی، فکر مند ہوتی ہے کہ
اگر یہ وہی جمعہ ہے تو آج قیامت برپا ہوگی تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ میں ایک ساعت ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو ہوا نہیں کہ اللہ اس کو عطا نہ فرماتا ہوں۔ اس میں مختلف احادیث میں بہت ساری ساعتیں بیان ہوئی ہیں جمعہ کے دن، دو ان میں سب سے اہم ہیں۔ نمبر 1، جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جائے، یہ اب والا نہیں، تقریر ختم ہوگی پھر اس کے بعد سنت پڑھی جائے گی، پھر جو خطیب بیٹھے گا ممبر کے اوپر تاکہ سامنے اذان ہو اور پھر خطبہ پڑھا جائے، پھر جماعت ہو، تو یہ جتنا وقت ہے یہ سارے کا سارا وہ قبولیت کا وقت ہے جس میں کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ ایک وقت یہ، اور دوسرا جس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اس کی راویہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء للعالمین ہیں۔ دونوں نے اپنی اپنی خادماؤں کو مقرر کیا ہوتا تھا کہ حجرے کا پردہ اٹھا کے دھیان رکھو، جو ہی سورج کی ٹکیا غائب ہو تو ہمیں بتا دینا، ہم نے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے تاکہ قبولیت کے وقت میں اللہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات دعا کا ظہور نہیں ہوتا تو بندہ سمجھتا ہے میری دعا قبول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ دعا کرتے ہی قبول فرما لیتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد قبول ہو جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد قبول، کبھی مدتوں نہیں قبول ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، یہ بے دین ہو چکے، اللہ نے دعا سن لی، 40 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نبی 40 سال اللہ نے دعا نہیں سنی، اسی وقت سنی، لیکن قبولیت کا اس نے ایک وقت رکھا ہوا تھا۔ لیکن آخری چیز ہمیں بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس نظریے کو بیان کرتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر دنیا میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، دنیا میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے، دعائیں ضائع نہیں ہوئی، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان دعاؤں کی وجہ سے لوگوں کی بخشش فرما دے۔ اور جب بخشش ہوگی نا تو لوگ کہیں گے کاش ایک بھی نہ دعا قبول ہوتی، آج بڑا ہی فائدہ ہوتا۔ لیکن انسان جس حال میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کا بھلا ہو جائے آگے پھر دیکھا، اس کا بھلا ہو جائے آگے پھر دیکھیں۔ جمعہ والے دن حاضری لگتی ہے، جمعہ والے دن جو ہی اذان ہوتی ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اس کے ابو جی کا نام لکھتے ہیں، وہ اندر آ جاتا ہے۔ جب مکبر تکبیر پڑھنے کے لیے یا مؤذن اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ جمعہ تو ہو گیا، جمعہ تو قبول ہو گیا، لیکن نام نہیں لکھے گئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے رجسٹروں میں نہ لکھا جائے، لکھا جانا چاہیے۔ اس لیے خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے مسجد آنا چاہیے، اس سے پہلے مسجد آنا چاہیے تاکہ ان میں نام لکھا جائے۔ جمعہ کے بارے میں ایک اور بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو ایک جمعہ چھوڑ دے، جو ایک جمعہ چھوڑ دے اس کے دل پہ اللہ سیاہ دبا لگا دیتا۔ اس دبے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے کاغذ کے اوپر سیاہی سے سیاہ دبا لگ، اس کا مطلب ہے غفلت کا دبا لگ جاتا۔ اور فرمایا کہ جو 3 جمعے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سارا ہی دل سیاہ کر دیتا، سارا ہی دل، اس لیے کہ جمعہ فرض عین ہے، جمعہ جنازہ فرض کفایہ، پنجگانہ نماز بھی فرض عین۔ کوئی فوتگی ہو جائے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہمارے بندہ اس کا عزیز فوت ہو گیا، اس کی تالیف قلبی کے لیے ہم آئے ہیں نماز جنازہ، حالانکہ وہ فرض کفایہ، کوئی پورے خاندان میں سے ایک بندہ بھی پڑھ لینا تو سب کا بوجھ اتر جاتا، لیکن سب جاتے ہیں
کہتے ہیں تالیف قلبی ہو، ناراض نہ ہو جائے ہمارا بھائی، تو رب پاویں ناراض ہو جائے، وہ کوئی پرواہ نہیں، وہ سانوں کوئی پرواہ۔ جمعہ فرض عین ہے، پنجگانہ نماز فرض عین۔ رمضان میں مسجد خوش تھی کہ نمازی آ گئے، فجر میں بھی وہ جناب اندر والے باہر والے حال بھرے ہوتے تھے۔ رمضان شریف آج ختم ہو جائے گا، کل عید پہ لوگ باہر تک ہوں گے، پھر اس کے بعد دبئی کی ٹکٹ کرا کے تو ادھر چلے، ایسے ہی لگے گا شاید دبئی چلیں گے کاروبار کے، زور پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، اثر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف وہی ہوں گے جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جن کے دل میں یہ ہوگا کہ یار ہم نے نماز پڑھنی، یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ضروری ہوتا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ساری نمازیں یہاں پڑھیں، یہ نہیں ضروری، ضروری یہ ہے کہ نماز پڑھیں۔ سفر میں ہیں تو جو مسجد آ گئی وہاں پہ پڑھ لیں، سسرال گئے ہیں وہاں پہ پڑھ لیں، پھپھو کے گھر گئے ہیں وہاں پہ پڑھ لیں، خالہ کے گھر گئے ہیں ان کی مسجد میں پڑھ لیں، جہاں آپ ہو اس مسجد کو آباد کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل فرما دے۔ تو جمعے کو کسی صورت میں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں عورتیں بھی جمعہ کے لیے آتی تھیں۔ یہ جو مسجد ہے اس کے مالک ٹھیکیدار عبدالعلیم صاحب ہیں، یہ عورتوں کا اہتمام نہیں کرتے کہ کرتے آتی ہیں اوپر ہوتی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے انتظام کیا ہوتا ہے، خواتین آتی نہیں، ہمارے اوپر کا جو پورشن ہے یہ با پردہ ہے، ادھر سے کوئی بندہ اوپر نہیں چڑھ سکتا، ادھر سے ہم نے سیپریٹ دروازہ رکھا ہوا ہے تاکہ خواتین باہر سے آئیں، پردے کے ساتھ اوپر چلی جائیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جمعہ میں جس چیز کو پسند فرماتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اصلاح احوال پر گفتگو فرمائیں۔ اس کے لیے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک کھجور کا تنا، ایک تنا تھا درخت کا، اس کے ساتھ آپ ایسے کونی کا ٹیک لگا لیتے اور اس ہاتھ میں آپ عصا پکڑتے اور آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں عصا پکڑتے تھے اور اس کو پکڑ کے خطبہ دینا یہ سنت مطہرہ ہے، ایسے کونی رکھ کے اور ایک ہاتھ میں عصا پکڑ کے آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ ایک خاتون نے اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جمعہ کے خطبہ میں اثرات نظر آئے کہ آپ بوجھل ہیں، تھکے ہوئے، اس نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ممبر شریف بنا دوں آپ کو؟ بنا دوں۔ اس نے خوبصورت لکڑی کا ممبر بنا دیا جس کے 3 زینے تھے اور چوتھے پہ آپ بیٹھتے تھے۔ اگلے جمعے میں انہوں نے وہ تنا وہاں سے اکھاڑ کے وہ مسجد کے کونے میں لگا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب خطبہ شروع فرمایا تو مسجد سے رونے کی آواز آئی۔ اب سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کون رو رہا، اور کسی کو نہیں پتہ لگا کون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر شریف سے اترے اور آپ نے جا کے ایسے دونوں ہاتھوں سے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا یہ ہماری جدائی میں رو رہا کہ میں کتنا خوش بخت تھا کہ مجھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو نہیں رکھتے، اب جس نے ممبر بنا کے دیا اس نے میری چھٹی کرا دی۔ اور یہ محدثین نے لکھا کہ اس نے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر اپنے دکھ کا اظہار کیا تو آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ ہم اس کا بدلہ یہ دیں گے کہ تمہیں جنت میں نصب فرما دیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار۔ اب آپ یقین مانیں، اس کے اوپر غور کریں تو کتنا محبت کا پہلو نظر آئے گا کہ تنے کے ساتھ وابستگی ہے تو وہ رو رہا ہے، تو صحابہ کے ساتھ کتنی محبت ہوگی اور صحابہ کا جدا ہوتے ہوئے کیا حال ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر چلے جاتے ہوں گے کہ ادھر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم سے تو حضور کی اتنی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر اپنا پڑھنا یا رومال رکھ کے چلے جاتے اور تھوڑی دیر واپس نہ آتے تو ہمارا دل منہ کو آتا تھا، ہم دوڑتے تھے ان راستوں کی طرف جن پہ حضور گئے ہوئے ہوتے تھے۔ تو پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ حضور اس راستے پہ گئے ہوئے؟ فرمایا آپ جدھر سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا، ہمیں پتہ چلتا تھا حضور ادھر تشریف۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جمعہ میں اور بھی جو باتیں ارشاد فرمائیں. جمعہ کے دن کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ، او ہو یہ اس میں نہیں ہے، ویسے مجھے یاد آ گیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن، یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے. غزوہ موتا میں، یہ وہ غزوہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں شامل نہیں تھے، لیکن آپ نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر سارا غزوہ لائیو دیکھا اور صحابہ کو بتایا اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب فلاں شہید ہو گئے، اب فلاں شہید ہو گئے، اب فلاں شہید. 3 بندوں کی شہادت کی آپ نے. نمبر 1 پہلے شہید ہوئے زید بن حارثہ، دوسرے نمبر پر شہید ہوئے حضرت جعفر طیار، تیسرے نمبر پر شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ. اور فرمایا جب یہ 3 شہید ہو گئے تو اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا، اور جب حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا تو فرمایا اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ہمیں فتح عطا فرما. ایسے نہیں ہوئی، یہ تو میں نے 10 سیکنڈ میں سنا دیا ہے. یہ لڑائی 7 دن جاری رہی. کتنے دن؟ 7 دن غزوہ موتا کی لڑائی جاری رہی. تو آپ 7 دن صحابہ کو پل پل سے باخبر کرتے رہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے اس جنگ کو جنگ نہیں کہتے، غزوہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صحابہ کرام کو اس کی اطلاع. اس میں شریک ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. جمعہ والا دن تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ لشکر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلیں. کہنے میں ٹھیک. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کے اٹھ گئے، افراد جو مسجد میں تھے انہوں نے اپنے سامان سمون کو اکٹھا کیا جو جنگ میں چاہیے تھا. چلے ان سے پوچھا، کہنے لگے جہاں جانا ہے نا وہاں تک آپ لوگوں نے شام کو پہنچنا اور جنگ ہوگی کل. میرے پاس سواری تیز ہے تو میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے آؤں گا اور میں شام تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، صبح مجھے ہاتھ میں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی. اب جمعے کا پروگرام ہو رہا تھا، حضور واز فرما رہے تھے تو اچانک ان کے اوپر نظر پڑی. آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ آپ نہیں گئے صبح جانے والوں کے ساتھ؟ صبح میں نے جن کو بھیجا تھا آپ نہیں گئے؟ کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعہ تھا تو میں نے جمعہ آپ کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میں اس لیے رک گیا، میں پہنچ جاؤں گا جمعہ کے. فرمایا آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ نے میری بات ہی نہیں مانی. پھر سنو، وہ جو صبح گئے نا ان کے اور آپ کے ثواب میں کتنا فرق ہے. آپ بھی جہاد میں جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، لیکن آپ اپنی مرضی سے جائیں گے، وہ میرے حکم سے گئے. تو فرمایا ان کے اور آپ کے ثواب میں کتنا فرق ہے یہ دیکھو. فرمایا اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہو، آپ کے پاس اتنا سونا ہو کہ آپ اس کو زمین پہ رکھنا شروع کریں تو آسمان تک کا جتنا خلا ہے وہ سونے سے بھر جائے، اور وہ سارا سونا آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے اور آپ ان کے برابر ہو جائیں، تو فرمایا پھر بھی آپ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے میری بات مانی اور آپ نے میری بات نہیں. دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں توہین آ جائے تو کیا بات کدھر چلی گئی. اسی لیے فرماتا ہے جب میرے حبیب کا حکم آئے نا ولا تہینوا ولا تحزنوا، سستی نہیں کرنی. ایک لمحہ کے لیے کہا نا اچھا ابھی کرتے ہیں، اللہ تو نماز نہیں قبول کرتا تھا. فرمایا میرے حبیب نے آواز دی تھی تو تم نے نماز ہی کے اندر جواب کیوں نہیں دیا؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نماز میں جواب دے دیتے. نہ یہ نماز اللہ نے قبول کی، نہ یہ نماز رسول اللہ نے قبول کی. آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے بلایا تھا. کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوری چلے جایا کرو؟ کون سی نماز تم پڑھ رہے تھے کہ جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم آئے ہی نہیں؟ وہاں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں. اور جنہوں نے تاخیر نہیں کی، جنہوں نے فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں لبیک کہا، اللہ نے ان کو کتنے مرتبے عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عبداللہ بڑے شہادت کے جذبے سے بھرپور صحابی. بدر کا اعلان ہوا، 2 ہی باپ بیٹا تھے، ان کا اور کوئی بیٹا نہیں تھا. حضرت عبداللہ کا ایک ہی بیٹا تھا جابر. دونوں کے اندر جذبہ جہاد تھا. تو کہنے لگے آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، کہیں گے پتر یار 9 بہنیں ہیں تیری. کتنی بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں ہیں، ماں ہے نہیں، بچیاں بھی ساری چھوٹی، تو ایسا نہ کرے کرا ڈال. کہا ابا جی پھر کیا کریں گے؟ کہا
جس کے نام قرہ نکلا وہ اب چلا جائے بدر میں، اگلا کوئی جہاد ہوگا میں چلا جاؤں گا، پھر اس طرح باری لگ جائے گی، ایک میں وہ چلا جائے، ایک میں چلا جاؤں گا، ایک میں وہ چلا، تاکہ اگر کوئی جہاد میں شہید ہو جائے تو کم از کم ایک بندہ تو ہو ان بچیوں کی رکھوالی کی۔ قرہ پڑ گیا۔ بدر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا نام نکلا ہے، حضرت جابر چلے گئے، بدری ہو گئے۔ اگلے سال احد آ گیا، اب قرے کی ضرورت نہیں تھی، اب پتہ تھا کہ اب میں نہیں جانا، تو لوہا کوٹ رہے تھے اپنی دکان پہ بیٹھ کے، تو حضرت بلال نے ندا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے تو آؤ۔ نہ منہ دھویا نہ ہاتھ دھویا، سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں نے شہید ہو جانا ہے یا کیا ہونا ہے، تو آخری بار اپنی بیٹیوں سے مل جاؤں، کوئی بات نہیں، دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں، سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ رات کو وہاں پر اپنے بیٹے حضرت جابر سے ملاقات ہوئی۔ اس حدیث کو صاحب مشکات نے کتاب الکرامات میں پہلی حدیث لکھی ہے، وہ باتیں جو صحابہ سے بطور کرامت ثابت ہوا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے جابر مجھے یہ یقین ہے کل جب احد کے میدان میں لوگ شہید ہوں گے تو شہادت پانے والوں میں میرا سب سے پہلا نمبر ہوگا۔ حضور کی بات پہ لبیک کیا، آگے پہلے ہی سب سے پہلے شہید ہوئے، اور کافروں نے بڑا برا حشر کیا، اس لیے کہ اس وقت فیس بک نہیں ہوتا تھا، تو کیمرے شیمرے نہیں تھے ہوتے۔ وہ جو شو بازی ہے نا، شو بازی جو آج مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ہم ایسے کر کے کرتے ہیں سیلفی، وہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن سیلفی کا کیڑا لوگوں کے دل میں تھا۔ تب بھی ہم کیسے بتائیں کہ ہم نے یہ بڑا کام کیا؟ تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے میں اتنا بہادر ہوں، جب کسی کو قتل کرتے اس کا ناک، اس کے کان اور ہونٹ کاٹ کے اس کو سوئی میں پرو کے گلے میں ڈال لیتے، تو کوئی پوچھتا یہ کیا ہے، کہا میں نے فلاں قبیلے کا بڑا بندہ مارا تھا، تاکہ پتہ چلے میں کتنا بہادر آدمی ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے کان ناک کاٹ دیا، جسم سارا انہوں نے کھول دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو بڑا شدید روئے۔ آپ نے فرمایا جابر نہ رو، یہ ظاہری کیفیت ہے، یہ ظاہری کیفیت ہے، جو تیرے باپ کو میری بات ماننے پر اللہ نے اعزاز بخشا ہے نا، وہ سن کیا۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا کہ جہاد کے لیے آؤ تو تیرا باپ اپنے دکان سے گھر بیٹیوں سے ملنے نہیں گیا، سیدھا میری بارگاہ میں آیا۔ فرمایا میری بات ماننے پہ اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا۔ جب اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کے اپنی ذات کا دیدار کروایا۔ جو بات مانتے تھے ان کو اللہ پھر کیسے عزت بخشتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اللہ نے کبھی کسی کو ایسی زیارت نہیں کروائی، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کو۔ تو اسلام نے بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے احکامات پر جان نثار کرتا، اب حضور پہ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری دنیا میں نہیں ہے، جب ختم نبوت کا معاملہ تھا تب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پورشن یہ ہے کہ حضور کے احکامات کے اوپر اتنا سخت پیرا دیں، ایسے محسوس ہو کہ ہم حضور کی بات مان رہے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس میں ایک میں بڑی اہم بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا، فرمایا کہ دو خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جب دیکھے گا نا، ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی سے مسکرائے گا کہ میرے بندوں میں سے یہ ہے بندہ۔ باپ کسی بیٹے سے خوش ہو نا تو بڑے عرصے کے بعد جب ان کا آمنا سامنا ہو تو جو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا، وہ قابل دید ہوتی ہے کہ دونوں کے دلوں میں محبت کے کس طرح ایک جام بھرے ہوئے۔ یہاں یہ مثال باپ بیٹے کے ادھر نہیں لگا رہا، صرف میں نے ایک توجہ کروانے کے لیے کہا۔ تو جب بندہ اپنے خالق سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جس خوشی سے اس کا استقبال کرے گا اور مسکرائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دو بندے، نمبر ایک فرمایا وہ مجاہد جو میدان جہاد میں گیا اور پھر دشمن سے لڑا، فوج دائیں بائیں ہو گئی، یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، جان بچانے کے لیے بھی بھاگا نہیں، مصلحتاً بھی نہیں بھاگا، شکست کے خوف سے بھی نہیں بھاگا، کھڑا رہا، جب تک زندہ رہا لڑتا رہا، تیر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گولیاں اس کو چھنی کرتی رہی، کھڑا رہا۔ پھر مقررہ وقت کے مطابق روح اس کی قبض ہو گئی شہادت کو۔ فرمایا یہ بندہ جو میدان جہاد سے نہیں نہ بھاگا،
قیامت والے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ اس کو دیکھ کے مسکرائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ بندہ جو اپنے گھر میں، وہ تو نہیں اب ہمارے ساتھ ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے تو پراپر ایک فورس بن گئی ہوئی ہے، یہ والا کام ہو سکتا۔ فرمایا وہ بندہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اہل و عیال اس کے پاس ہیں اور بہترین کھانا ان کے پاس پڑا ہو، اور جن جگہوں پہ بیٹھ کے کھانا ہے وہ بھی نرم و گداز ہے، موسم سردیوں کا ہے تو ہیٹر چل رہا ہے، گرمیوں کا ہے تو ٹھنڈا اے سی چل رہا ہے، یعنی ایک بڑا اچھا اور بہتر ماحول ہے جس میں وہ بیٹھ کر کھانا کھانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور پھر کہا جی کھانا شروع کرو، کھانا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں مکبر نے اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، بیوی کہنے لگی نماز تے پڑھ ہی لینی ہے، روٹی تے پہلے کھا لو۔ کہا نہیں اب اللہ کا پیغام آ گیا، اب اللہ کا، جیسے ہمارے گھروں میں خواتین کہتی ہیں پتر چھتی طرح نماز پڑھا پھر روٹی کھانا، چھتی طرح نماز پڑھا پھر روٹی کھانا، تو یہ کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے۔ اس بیٹے کو کہنا چاہیے پتر تسلی نہ پڑ گیا پھر تسلی نہ روٹی کھاؤں گا۔ نماز کے لیے جلدی نہیں ہونی چاہیے، نماز کے لیے۔ اور اس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بھی فرماتی ہے کہ کھانا شروع ہو چکا ہو تو نماز کے لیے اذان ہو جائے تو پہلے کھانا مکمل کرو، اس کے بعد اپنی جا کے نئی جماعت کرو۔ حضرت عبد الرحمن کے بیٹے، آپ کے بھائی کے بیٹے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اذان ہو گئی، کھانا شروع کیا ہوا، تو کہنے لگے خالہ جان اجازت دیں تو میں نماز پڑھوں۔ جو خواتین ہوتی ہیں نا محبتوں والے، کہتے ہیں وڈا آیا تو تن وڈی حدیث بہت زیادہ دی، تن حدیث زیادہ دی، بیک روٹی کھا، کہتے ہیں اذان ہو گئی ہے۔ آپ فرمانے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے اذان ہو گئی، لیکن میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا ہو کہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہو اذان ہو جائے تو پہلے کھانا ختم کرے پھر جا کے نماز پڑھے۔ ہم نے اسی لیے رمضان المبارک میں افطاری کے بعد نماز مغرب 15 منٹ بعد رکھی تھی کہ جنہ جی چاہتا جنہ کھا لو، جنہ جی چاہتا تسلی نہ کھا لو، پھر نماز واسطے آ جانا، یہ نہ ہوئے کہ نماز پڑھ دے گا یار وہ کھجور رہ گئی، تسلی نہ کھا لو، کھا کے پھر 15 منٹ۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اذان مغرب کے فوری بعد آپ جماعت کرا لیں، جماعت کا مقصد ہے سارے لوگ شریک ہوں۔ میں آپ کو اپنے تجربے سے بات بتا رہا ہوں، نماز مغرب کے بعد فوری اذان ختم ہونے کے بعد آپ تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیں تو 2 صفیں آپ کی 3 رکعتیں باجماعت پڑے گی، پیچھے ساری لیٹ، کسی دی ایک رہ گئی، کسی 2، کسی 3، کسی دی بالکل ہی جماعت، اور لوگوں کو تسلی سے آپ روزہ کھولنے دیں، 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد آپ نماز کرائیں۔ آپ کے مسجد کا ایک بندہ بھی نماز کی 1 رکعت سے تاخیر کا شکار نہیں، تو لوگوں کو جلد بازی نہیں ڈالنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کے مغرب اور عشاء کے اوقات بتا دی ہیں، اور یہ جواز کے ساتھ جائز ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ جب مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صاحب بارِ شریعت نے لکھا سردی ہو یا گرمی، سردی ہو یا گرمی، اذان مغرب سے لے کر اگر اذان پورے وقت پہ شروع ہوئی نماز عشاء تک کم از کم 1 گھنٹہ 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر 15 منٹ آپ نے لوگوں کو دے دیے کہ جناب آپ تسلی سے کھانا کھا لیں، افطاری کر لیں، پھر نماز کی رہیں، تو اس میں قطعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے، اور امت میں جس چیز سے فائدہ ہو اس کو رائج کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ اذان ہو گئی تو بندہ کھانا کھا رہا تھا، بیوی نے کہا، بچوں نے کہا ابا جان کھانا کھا لیں پھر نماز کے لیے چلیں۔ فرمایا نہیں، پہلے تم لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا، اب وقت ہو گیا رب سے بات کرنے کا، تو لوگوں پر رب کو ترجیح دے کے جو بندہ چلا گیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا خوش نصیب ہے جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ مسکرا کے استقبال کرے۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا ایک دن، میں نے کہا جی کھانا موجود ہو تو کھانا پہلے کھانا چاہیے کہ پہلے نماز پڑھیں؟ فرمایا اگر بندہ کمزور ہو تو پہلے کھانا کھائے، اور اگر بندہ متقی اور صالح ہو تو پہلے نماز پڑھے، باقی اختیار دونوں کے اندر موجود ہے۔ وہ مسئلہ حل کر دیا کہ بھئی جس کیٹیگری میں اپنے آپ کو سمجھ دو ویسا عمل کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مکبر نے تکبیر کہی، میں ابھی گھر سے نکلا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے،
کہتے وہ تو بڑی سڑک پہ بیٹھ گیا. اب جب جماعت کھڑی ہوئی تو پھر میں کھڑا ہو کے چل کے آیا. آپ نے مجھے فرمایا آج تم واز میں نہیں نظر آئے. میں نے دیکھا تم واز. کہا حضور میں نکلا گھر سے تھا, پھر مجھے آپ کا پیغام پہنچا کہ جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ, میں وہیں پہ بیٹھ گیا. اور آپ نے فرمایا میں نے تو اسے نہیں کہا تھا, میں نے تو ان سے کہا تھا جو مسجد کے اندر موجود تھے. عرض کی حضور مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو آپ کی آواز پہنچی کہ جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ, تو میں وہیں بیٹھ گیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں کھڑے تھے, ابھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے, تو آپ نے ان کو فرمایا جہاں کھڑے ہو وہاں بیٹھ جاؤ, تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. تو اصل شے ہے دین کا جو مغز ہے نا, وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا. اگر اس کے اندر ایسے کر کے اور ایسے کر کے اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی مرضی کر کے میں نے کیا تو پھر کچھ نہیں ہے. اور اگر میں نے اس کو ویسے مانا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, پھر اللہ کی طرف سے نور ہی نور ہے, پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت, ثواب ہی ثواب ہے. تو کوشش میری یہ ہونی چاہیے کہ میں جتنے بھی معتکفین ہیں, جتنے بھی پیارے بھائی جمعہ کے لیے موجود ہیں, اپنا یہ عزم بنا لیں کہ نہ کبھی جمعہ چھوڑیں, نہ کبھی نماز پنجگانہ چھوڑیں. جہاں ہوں مسجد میں پہنچیں, اگر مسجد میں نہیں آ سکتے تو نماز نہ چھوڑیں, کم از کم وہاں ایک آدھ بندہ اکٹھا کر کے جماعت سے نماز پڑھائیں. یہ مومن کے لیے سب سے بنیادی شے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنا دین ختم کر دیا. یہ مومن اور کافر کی باؤنڈری لائن ہے. اسلام سے انسان کفر کی طرف سروائیو کر جاتا ہے جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا نماز کی بڑی سخت پابندی کیا کریں.